اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی، ما من عبد یعتصم بی دون خلقی عارف من نیتہ فتقید السماوات بمن فی الارض الا جعلت له من بین ذلک مخرجا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو فرمایا، اے داؤد، جو میرا بندہ میرے سے اپنا تعلق مضبوط کر لے، میری ذات کے ساتھ اپنا رشتہ اپنا تعلق مضبوط کر لے اور میری مخلوق کو چھوڑ دے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بندے کو سارے آسمان والے چاند سورج سارے فرشتے آ کر اس کے ساتھ مکر کریں، اس کے ساتھ فریب کریں، اس کے ساتھ چال چلیں، اس کو مصیبت میں پھنسا دیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جعلت لہ من بین ذالک مخرجا، اللہ فرماتا ہے میں اس سے مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دوں گا، اسے ان تمام مصائب سے، اس چنگل سے، اس مصیبت و پریشانی سے نکلنے کا سامان عطا فرما دوں گا۔ وما من عبد یعتصم بمخلوق دونی عارف ذلک من نیتہ الا قطعت اسباب السماء من بین ذلک وارسلت الہواء من تحت قدمیہ۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ کریم فرماتا ہے، اے داؤد، جو بندہ میری مخلوق سے اپنا رشتہ جوڑ لے، مجھے چھوڑ دے، مجھ سے رشتہ توڑ کر، مجھ سے تعلق توڑ کر میری مخلوق کو پکڑ لے، حضور فرماتے ہیں قطعت اسباب السماء، اللہ فرماتا ہے میں سارے رہائی کے رستے، نجات کے رستے بند کر دوں گا، اس کو اسی مصیبت میں پھنسا کے رکھوں گا جس میں وہ پھنسا ہوا ہے، اس کو نجات نہیں عطا کروں گا اگر میری مخلوق سے رشتہ جوڑ لے اور مجھ سے رشتہ توڑ لے۔ یاد رکھیے گا، اولیاء اللہ، انبیاء کرام سے محبت کرنا، ان کا وسیلہ پیش کرنا، اس حدیث پاک سے اس کی نفی نہیں ہوتی۔ اس حدیث پاک سے ہرگز کو یہ مطلب نہ نکالے کہ اللہ کے ولیوں سے، اس کے نبیوں سے مدد مانگنا، ان کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنا یہ ناجائز و حرام ہے، یہ شرک بدعت ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ رب کو بالکل بھول ہی جائے، رب سے اپنا تعلق ہی توڑ لے، مخلوق کے در بدر پھرتا رہے، کبھی اس کے پاس جائے، کبھی اس کے پاس جائے، کبھی اس کے پاس جاتا ہے، یار میرا فلاں دوست ہے وہ میری مدد کرے گا، فلاں شہر میں ایک بندہ رہتا ہے MP ہے وہ میرے مشکل میں کام آئے گا، رب کی ذات کو بالکل بلا دے، اپنا تعلق ہی ختم کر دے اور مخلوق کے در پر پھرتا رہے، یہ مطلب ہے اس حدیث پاک کا۔ وگرنہ اللہ تعالیٰ کے بندوں ان سے مدد طلب کرنا، یہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو خود تعلیم ارشاد فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں اذا ضل احدکم شیئا واراد اونا وهو بارض ليس بها انیس فليقل عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اعینونی فان للہ عبادا لا یراہم او کما قال۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی بندے کی کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ بندہ مدد چاہتا ہے، استعانت چاہتا ہے، اور ہے بھی ایسے علاقے کے اندر، بیابان کے اندر کوئی مدد کرنے والا نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں وہ اس طرح پکارے، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ حضور فرماتے ہیں ان للہ عبادا لا یراہم، ایسے بندے ہیں، رب نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے جو اس کو نظر نہیں آئیں گے، لیکن جب یہ ان کو پکارے گا حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، وہ اس کی مدد کے لیے آ جائیں گے، اس کی مصیبت اور پریشانی کو دور کر دیں گے۔ یہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے، اللہ کے نیک بندوں سے مانگنا، ان سے حاجت طلب کرنا، یہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہمیں تعلیم دی۔ خود میرے آقا فرماتے ہیں، دوسری حدیث پاک سنیں، اذا اراد اللہ تعالیٰ بعبد خیرا استعملہ علی قضاء حوائج الناس۔ حضور فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر مہربان ہو جاتا ہے، اس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اس کو لوگوں کا حاجت روا، مشکل کشا بنا دیتا ہے۔ استعملہ علی قضاء حوائج الناس، لوگوں کا حاجت روا بنا دیتا ہے، لوگ اپنی حاجتیں لے لے کر اس کے پاس آتے ہیں، یہ ان کی مشکلیں دور کرتا ہے۔ اس کی تعلیم تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دی، اطلب الحوائج ممن زین اللہ وجہہ بصباحۃ۔ حضور فرماتے ہیں اس بندے سے اپنی حاجتیں مانگا کرو جس کا چہرہ اللہ تعالیٰ نے صبح کی طرح روشن فرما دیا۔ اور یہ کون ہے؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، جن کے چہرے روشن ہوتے ہیں، صبح کی طرح روشن ہوتے ہیں، اور ان سے مدد مانگنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا خود ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بندہ رب کو بالکل چھوڑ ہی دے یا ولی کو اس طرح مددگار سمجھے کہ یہ اللہ میری مدد نہ بھی کرنا چاہے تو یہ میرے کام آئے گا، استغفر اللہ، رب میری دعا قبول نہ بھی کرے تو یہ بندہ میری دعا قبول کر لے گا، میری حاجت پوری کر دے گا، اس طرح کا یقین یہ شرک ہے۔ اور کوئی بھی مسلمان اہل سنت و جماعت کا کوئی بھی بندہ یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ داتا صاحب میں اس لیے جاتا ہوں کہ میرے مقدر میں کوئی چیز نہ بھی لکھی ہوئی، میرے مقدر میں اولاد نہ بھی ہوئی تو مجھے بیٹا عطا کر دیں گے، مجھے بیٹی عطا کر دیں گے، یہ کوئی بھی مسلمان عقیدہ نہیں رکھتا۔ وہ یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، رب اور مخلوق کے درمیان یہ وسیلہ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں جا کے دعا کریں گے،
ان کو اپنا وسیلہ بنائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ گار چہروں کو نہیں، ان کے سفید چہروں کو دیکھ کر ہماری حاجت روائی فرما دے گا۔ یہ مطلب ہے۔ تو فرمایا اے داؤد جو مخلوق سے تعلق جوڑ لے، مجھے چھوڑ دے، فرمایا میں اس کے مصیبتوں کے نکلنے کے سارے راستے بند کر دوں گا۔ وَأَرْسَلْتُ الْهُوِّيَّ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ، اور اس کی تقدیر میں، اس کے مقدر میں، اس کے نصیب میں ذلت و پسپائی لکھ دوں گا۔ وہ کسی بھی بلند رتبے پہ فائز ہوگا میں اس کو نیچے گرا دوں گا۔ اور فرمایا وَمَا مِنْ عَبْدٍ يُطِيعُنِي إِلَّا وَأَنَا مُؤْتِيهِ قَبْلَ يَسْأَلَنِي، فرمایا اے داؤد جو میرے بندہ میری اطاعت کرے گا، میری فرما برداری کرے گا، اگر اس کو کوئی حاجت پیش آئے گی، کوئی چیز ہماری بارگاہ میں مانگنا چاہے گا، ابھی ہاتھ اٹھا کر مانگے گا نہیں، ہم اس سے پہلے عطا فرما دیں گے۔ غَافِرٌ لَهُ قَبْلَ أَن يَسْتَغْفِرَ لِي، اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے گا، وہ بھی بخشش نہیں طلب کرے گا، ہم اسے بخشش کا پروانہ پہلے ہی عطا فرما دیں گے۔ یہ نیک بندوں کی شان ہے، یہ اولیاء کی شان ہے۔ ہم گناہ گار اس قابل نہیں، ہم گناہ گار اس حدیثوں کے مصداق نہیں۔ یہ اولیاء اللہ ہیں کہ ان کی حاجتیں اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھانے سے پہلے پوری فرما دیتا ہے، ان کے گناہ اللہ تعالیٰ بخشش کا سوال کرنے سے پہلے ہی معاف فرما دیتا ہے۔